السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں ویورز؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ ناول گنگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 6۔ جن کے ہاتھوں دل کی یہ توہین ہوئی ہے، ان کے لیے بھی یہ دنیا ایسی نہ رہے گی۔ نادر خان لغاری نے شدت کرب سے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے چبا ڈالا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے تپ رہا تھا اور آنکھیں ضبط گریہ سے دہکتا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ وہ جو ضبط کے پل صراط سے گزر رہا تھا، پھر بھی نہ جانے کیسے اور کہاں سے ڈھیر سارے آنسو اس کی سیاہ خوبصورت آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ دل میں درد موج در موج کروٹیں لینے لگا۔ اس سمے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا، مگر اس نے ضبط کی لگامیں تھامے رکھی اور سیدہ لغاری کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے نہایت نحیف آواز میں بولا، آپا، آپ نے مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا؟ جو کچھ آپ مجھے آج بتا رہی ہیں وہ خط میں بھی تو لکھ سکتی تھی۔ نہ بابا جان نے کچھ لکھا اور نہ ہی ماں جی نے فون پر مجھے اس حادثے کی ہوا لگنے دی۔ آخر یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی آپ سب نے؟ ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے، سعیدہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ نادر کے لہجے میں حیرتوں کی آندھی اتر آئی۔ مجھے علم ہے کہ تم سمینا کے لیے کون سے جذبے دل کے جزدان میں چھپائے پھرتے ہو۔ تمہارے دل میں اس کی محبت مشعل کی طرح روشنی بکھیرتی ہے۔ اس کا نہ تم نے کبھی اظہار کیا اور نہ ہی بتایا، مگر نادر ضروری تو نہیں کہ ہر بات زبان سے کہہ دی جائے، ہر جذبے کا اظہار لفظوں میں کر دیا جائے۔ تم نے کبھی اپنی محبتوں اور جذبوں کے اظہار کے لیے کسی وقت کا انتخاب کیا تھا جو اب تمہاری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا؟ اور نادر، یہی بات اگر تمہیں بتا دی جاتی نہ تو تم فیصلہ یہی کرتے نا کہ وطن واپس نہ آتے؟ سعیدہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، میرا فیصلہ شاید یہی ہوتا، نادر نے جلدی سے کہا۔ اور یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہوتا نادر؟ تم ایک محبت کی خاطر اتنی ساری محبتیں چھوڑ دیتے؟ آخر ہمارا کیا قصور تھا جو تم سدا کی جدائی کا بھالا میرے بابا جان، ماں جی اور شاکر کے دل میں اتار دیتے؟ سمینا اور رضا علی کے جرم کی سزا تم ہمیں دیتے؟ نہیں نادر، میری دیر تمہاری جدائی میں برداشت نہ کر سکی۔ سعیدہ کی آنکھوں میں گھٹائیں امڑ آئیں۔ آپا، واقعی آپ میری جدائی برداشت نہ کر سکتی؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ ہاں سعیدہ ہاں بھر کر بولی۔ ایک بات پوچھوں؟ کچھ مت پوچھو نادر۔ سعیدہ نے کرسی کی پشت کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اسے لگا اگر اس نے سہارا نہ لیا تو بھری مٹی کی طرح دیوار کی طرح ڈھہ جائے گی۔ اب وہ کیا کہتی کہ اتنی جلدی میں اپنے پیاروں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ پسلیوں کے درمیان پتھر نہیں رکھا، ایک گوشت پوشت کا دل ہے جس میں آرزوؤں اور امنگوں کی فصلیں لہرا رہی تھیں۔ لیکن ملک رضا علی گیلانی کے یک طرفہ فیصلے کی چنگاری نے ان فیصلوں کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اس فصل کا دھواں آنکھوں میں آنسو بن کر جم گیا تھا۔ سعیدہ کی آنکھوں میں
جو دکھ کی تحریر رقم تھی وہ نادر خان نے پڑھ لی تھی۔ اپنے دکھ پر تو وہ دکھی تھا ہی، بہن کے دکھ نے اسے زخم کر دیا۔ آپا، میں رضا علی کا خون پی لوں گا۔ نادر خان لغاری مٹھیاں بھینچ کر بولا۔ نہیں، سعیدہ پوری جان سے کام کر رہ گئی۔ اس کا زرد چہرہ مزید زردیوں میں ڈھلنے لگا۔ آخر انہیں جرأت کیسے ہوئی اتنا بڑا فیصلہ کرنے کی؟ وہ سمینا کو بہت چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے رضا اس کی محبت کے سامنے مجبور ہو گئے ہوں گے۔ سعیدہ نے رضا کی طرف داری کی۔ یہ کیسی مجبوری کی بیڑی ہے آپا؟ کیا آپ کی محبت سے زیادہ زور آور تھی سمینا کی محبت جو وہ جھک گئے؟ بعض مرتبہ چاہتے ہوئے بھی جھکنا ہی پڑتا ہے۔ یہ اپنے اختیار کی بات تو نہیں ہے نا آپا؟ نادر نے سعیدہ کی نم آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آخر سمینا کو کیا اختیار تھا کہ وہ میری امانت ہوتے ہوئے بھی عرفان کو دھڑکنوں میں بسا بیٹھی؟ شاید تمہارے جذبوں میں کوئی کمی ہوگی نادر۔ کمی؟ نادر خان ہنسا۔ پھر رضا علی کے جذبوں اور آپ کے جذبوں میں بھی کمی ہوگی۔ پتہ نہیں، شاید یہی قسمت میں تھا کہ… سعیدہ نے کہنا چاہا مگر وہ اس کی بات کاٹ کر تپتے تپتے لہجے میں بولا۔ قسمت انسان خود بناتا ہے، اپنی محبت سے، اپنے ہنر سے، اور پھر کیا قسمت صرف سمینا کا ساتھ ہی دینا چاہتی ہے؟ آپا، میں مرد تھا جسے بھنورا کہا جاتا ہے، مجھے بہکنا چاہیے تھا کہ بہکنا جس کی سرزنش میں شامل ہے، مگر میں نے تو ایسا نہیں کیا۔ بارہا دل نے بے ایمانی پر اکسایا بھی، مگر میں نے ذہن کو امام بنایا جو مجھے کہتا تھا کہ میں سمینا کی امانت ہوں، وہ لڑکی جو شعور کی منزل تک بھی نہ پہنچی تھی۔ تب سے میرا نام اس کے کانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھر میں اس کی امانت میں خیانت کیوں کرتا؟ تو یہ تمہارا قصور ہے۔ وہ کون سا دیکھ رہی تھی؟ تم اپنے دل کا کہا مان لیتے۔ سعیدہ اس کے دکھ کو زائل کرنے کے سے انداز میں بولی۔ تم نہیں سمجھو گی آپا، نادر کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ سعیدہ بن کاجل کی آنکھوں سے اسے بغور دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، جس طرح مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی ایسی لڑکی ہو جس کے دل و ذہن پر کسی مرد کی پرچھائی نہ پڑی ہو، تو یقیناً ہر لڑکی کی بھی یہی خواہش ہوتی ہوگی۔ مرد کو برتی ہوئی عورت سے گھن آتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے دل میں جگہ نہیں پا سکتی۔ اسی طرح ہر جگہ کتے کی طرح منہ مارنے والے، ہتھیلی پر دل لیے پھرنے والے مرد کو بھی عورت پسند نہیں کرتی۔ یہی بات میرے ذہن میں تھی، اسی لیے میں نے اپنے سارے جذبے، ساری محبتیں اسی دن کے لیے رکھی تھی جو مجھے نصیب ہی نہیں ہوا، اور اب جس دن نے میری زندگی میں آنا بھی نہیں ہے، کیوں پھر فال نکالتے ہو؟ سعیدہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ سمینا نہ سہی، دنیا کی اور لڑکیاں ختم ہو گئی ہیں، میں تیرے لیے سمینا سے بھی اچھی لڑکی تلاش کروں گی۔ نہیں آپا، وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ نادر کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ باولے ہو گئے ہو، ساری زندگی تنہا کیسے گزار دو گے؟ آپ نے بھی تو زندگی تنہا گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میری بات اور ہے نادر۔ آپا، میں ایک بار رضا علی سے پوچھوں گا ضرور کہ ہم دونوں بہن بھائی کا قصور کیا تھا جو انہوں نے ہمیں میٹھی چھری سے زچ کیا ہے۔ کیا ان جیسے شخص سے محبت کرنے کا جرم جو ہم نے کیا، اس کی سزا پائی ہے؟
میں آج ہی نواب پور جاؤں گا۔ نادر خان کا پور سلگنے لگا۔ تم ایسا نہیں کرو گے نادر، تم نواب پور نہیں جاؤ گے۔ مجھے کون روک سکتا ہے؟ وہ سلگ کر بولا۔ میں روکوں گی تمہیں۔ سعیدہ کی آواز میں سختی امڑ آئی۔ مگر کیوں؟ نادر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا اور سعیدہ چھوٹے بھائی کے سامنے نظریں چرا کر رہ گئی۔ میں رضا علی کو ختم کر دوں گا آپا۔ آپ کے دل کے خون اور آنکھوں سے بہتے لہو کا حساب مجھے لینا ہے۔ اور وہ کرسی کی ہتھی پر مکہ مار کر بولا۔ تمہیں نادر، تم ایسا نہیں کرو گے۔ نہیں نادر، تم ایسا نہیں کرو گے۔ سعیدہ بس یہی کہے جا رہی تھی۔ ہر بات سے آپ مجھے روکنا چاہتی ہیں۔ کیا میں بے غیرت ہوں، کمینہ ہوں، جو چپ چاپ عورتوں کی طرح بکل مار کر بیٹھ جاؤں؟ تمہیں میری قسم نادر، تم رضا کے سامنے کبھی نہیں جاؤ گے۔ کبھی ان سے نہیں پوچھو گے کہ انہوں نے بچپن کے رشتے کیوں توڑ ڈالے۔ یہ آپ کی خواہش ہے آپا؟ ہاں، سعیدہ طویل سانس لے کر بولی۔ مگر کیوں؟ وہ حیران تھا۔ ایسے سوالات مت کرو جن کا میں جواب نہ دے سکوں۔ سعیدہ کی آواز بھر آ گئی۔ اس نے آنسو چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا۔ اب بھلا وہ بھائی سے کس طرح کہتی کہ میں نے اپنے دل کی فصل کی بربادی تو برداشت کر لی ہے، مگر رضا علی سے مل کر تم جو اس کی بے عزتی کرو گے، اس کی شرمندگی میری جان لے لے گی۔ وہ جو میری رگ رگ میں لہو بن کر گردش کر رہا ہے، میرے دل کے ہر خانے میں اسی کی تصویر نقش ہے، اور بالکل میں بھی اسی طرح اس کے دل کے آنگن میں اپنی پوری تابانی کے ساتھ روشن ہوں، جو اپنے دل کی جھیل میں میرا عکس آج بھی دیکھتا ہے۔ وہ مجبور و بے بس سا رضا علی گیلانی، میری محبت، میری روح، جو بہن کی محبتوں کے ہاتھوں مجبور ہو گیا۔ اپنے ہی دل کا خون کرنے والا ملک رضا علی گیلانی میرے دل کے گوشے گوشے میں دھڑکتا ہے، روح میں گونجتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ محبتیں بھی کتنے رنگ بدلتی ہیں، کتنے ہی امتحان لیتی ہیں۔ جو ان محبتوں کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے وہ بااعتبار ہوتا ہے، اور جس شخص نے اپنے دل کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے محبتوں کو ٹکرایا وہ بے اعتبار ٹھہرا۔ نادر خان، تمہیں کیا معلوم، وہ تو با وفا ہے۔ یہ تو بس ہمارے نصیب ہی بے وفائی کر گئے، کسی کو بھی تو معلوم نہیں۔ رضا علی کے پہلے اور آخری خط نے مجھے کیا حوصلہ بخشا ہے، جس میں صرف اتنا ہی تو لکھا تھا: میری کائنات، میرے دل کی دھڑکن، میری روح، میری سعیدہ، جب تک سانس اور جسم کا رشتہ باقی ہے نا، رضا علی کے دل کی دھڑکنیں صرف تمہارا ہی نام الاپیں گی۔ تم اس دل میں ہمیشہ زندگی بن کر دھڑکتی رہو گی۔ تمہاری جگہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا۔ بس جانا، کبھی کبھی کچھ پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، اور تمہارا رضا علی بہت بزدل نکلا۔ وہ بہن کے سامنے ہار گیا، مگر میں کیا کرتا سعیدہ، میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ بہن سے کیا وعدہ میں کس طرح توڑ دیتا۔ آج سمینا بیاہ کر سسرال چلی گئی ہے، کل میں صالحہ کو بیاہ لاؤں گا، مگر سعیدہ، یہ دل کے خلا اس قدر وسیع تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ تشنگیاں کیوں وجود میں اتر رہی ہیں؟ کاش میں بہن کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتا۔ مزید کیا لکھوں؟ مجھے لگتا ہے لفظ ہی کھو گئے ہیں، کچھ نہیں بچا میرے پاس۔ اب کیا کہیں، ہم آپ سے کیوں دور ہوئے ہیں، کچھ اپنے ہی حالات سے مجبور ہوئے ہیں۔ میرے اس اقدام پر مجھے معاف کر دینا سعیدہ کہ تمہارے خوابوں کی چناروں میں آگ لگا کر میں کون سا سکھی ہوں۔ پیار کے ساتھ،
تمہارا رضا۔ اس خط میں لکھے لفظوں کو سعیدہ نے اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا تھا۔ یہ لفظ نہ تھے، رضا علی کی مجبوری کی زنجیریں تھیں جنہوں نے سعیدہ کے دل کو بھی جکڑ لیا تھا۔ وہ رضا علی کو قصوروار نہیں مان رہی تھی، قسمت ہی کو دوش دے رہی تھی۔ سعیدہ کو یہ علم تھا کہ محبت کی بیڑی بہت ہی مضبوط ہوتی ہے، انہیں اگر توڑ کر پھینک بھی دو تو امر بیل کی طرح پھر پیروں سے لپٹ جاتی ہے، جکڑ لیتی ہے، پھر ان سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ سعیدہ خیالات کے گرداب میں پھنسی ہوئی تھی کہ پشت پر سے نادر خان کی آواز نے اسے خیالوں کے اس بھنور سے نکال لیا۔ وہ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے کہہ رہا تھا، آپا، مجھ سے اپنا دکھ تو برداشت ہو جائے گا، مگر آپ کا دکھ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میں رضا علی سے بدلہ لوں گا، اس نے ہمارے کلیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم پڑھے لکھے ہو کر ایسی باتیں کر رہے ہو نادر، کیا پڑھے لکھے لوگوں کے دل نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنے منہ پر پڑنے والے تماچے کا جواب دینے کے بجائے مارنے والے کے سامنے دوسرا گال بھی پیش کر دیں؟ عظمت تو اسی میں ہے۔ سعیدہ نے پلٹ کر دیکھا۔ مت پڑھائیں مجھے عظمت کا سبق، نادر ہاتھ اٹھا کر بولا۔ جو رضا علی کا دل چاہا اس نے کیا، اور اب جو ہمارے جی میں آئے گا ہم کریں گے۔ نہیں نادر، میں انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھاؤں گی، میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی، کیونکہ سعیدہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہاں ہاں کہیں، وہ بولا، اس لیے میرے ویر کے رضا علی ہمارے ننھیال کی واحد نشانی ہے۔ سعیدہ نے کہنا تو یہ چاہا تھا کہ رضا علی سے انتقام تم لوگے اور ٹوٹے میرے دل کے ہوں گے، مگر زبان تک آتے آتے جملہ بدل گیا تھا۔ وہ چھوٹے بھائی کے سامنے یہ بات لبوں پر نہ لا سکتی تھی۔ ہے تو ہوا کرے، نادر کے انداز میں بے پرواہی تھی۔ ماں جی یوں بھی چارپائی سے لگ گئی ہیں، میکے سے تعلق کیا ٹوٹا ہے، وہ خود بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ جو زندگی کی چند سانسیں ہیں وہ تو انہیں سکون سے لینے دو، میں خدا نخواستہ ان کی زندگی تو نہیں لے رہا۔ نادر تنک کر بولا، تم رضا سے انتقام لوگے تو ماں جی کی چلتی سانسوں کی ڈوری بھی جھٹکے سے ٹوٹ جائے گی، وہ اب مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ یہ مت بھولیں، نواب پور والے اب ہمارے دشمن ہیں۔ جھلے ہو تم؟ سعیدہ دکھ سے مسکرائی۔ بھلا ناخنوں سے بھی کبھی گوشت جدا ہوا ہے؟ کچھ بھی ہے، رضا ماں جی کے مرحوم بھائی کی اولاد ہیں، انہی سے ان کے باپ دادا کا نام چلا ہے، اور کوئی بھی عورت اپنے خاندان کا نام نہیں مٹوا سکتی۔ عورت تو خاندان بناتی ہے نادر، عورت تو سکھ کا نام ہے، اور ماں جی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ان کی اولاد سے ان کے میکے والوں کو کوئی دکھ پہنچے، چاہے ان کے میکے والے ان کی اولاد کا کلیجہ چبا ڈالیں۔ نادر تنک کر بولا، تم مقدر کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ آپا، نادر خان نے کہنا چاہا، مگر سعیدہ جلدی سے بولی، پلیز نادر کچھ مت کہو، اپنے آپ کو سنبھالو، پرسوں شاکر بھی آ جائے گا، اس کا تصور میں تم ہی 4 برس پرانے والے شوخ و شریر نادر ہی ہو، اور اب بھی بھائی سے تم اسی انداز میں ملنا، ویسے ہی محفلیں جمانا، اونچے اونچے قہقہے لگانا کہ شاکر یہی چاہے گا، یہ ناممکن ہے۔ نادر نے سر جھٹکا۔ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، ہر کسی نے چہرے پر چہرہ سجایا ہوا ہے، زخم کھا کر مسکرانا ہی پڑتا ہے، یہی دنیا کی ریت ہے اور یہی زندہ رہنے کا چلن۔ سعیدہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو
لیم شیم سا نادر خان لغاری سیدہ کے سر پر ہونٹ رکھ کر بولا، میں آپ جیسا حوصلہ کہاں سے لاؤں آپا؟ اللہ میاں سے کہیں اس نے جو حوصلہ آپ کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زخم جس قدر بھی گہرا ہوا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بھر جاتا ہے، مگر سمینہ نے جو زخم لگایا ہے وہ جسم کا نہیں روح کا ہے، جو کبھی مندمل نہیں ہو سکے گا، آنے والے سبھی بھلا دے گی۔ وہ مسکرائی، میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ تنک کر بولا، کریں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ سیدہ نے اس کے بال بگاڑ دیے، آپا تیر پر تیر کھانے کا حوصلہ نہیں ہے، میں بچہ تو نہیں، ایک کھلونا ٹوٹ جائے تو دوسرا دے کر بہلا دیا جاؤں۔ بری بات بہنوں کا کہاں مانتے ہیں۔ سیدہ نے سازش کی، پھر میری بھی ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ سیدہ اسے دیکھنے لگی، آپ شادی کریں گی تو میں بھی کروں گا۔ آپ نے بھی تو اپنے دل کی عدالت میں یہ فیصلہ کیا ہے نا کہ رضا علی نہیں تو کوئی نہیں۔ نادر نے پگھلا ہوا سیسا اس کی سماعتوں میں انڈیل دیا، تو کیا میں اس قدر کمزور ہو گئی ہوں کہ اب میرے دل کے فیصلے چہرے سے عیاں ہونے لگے ہیں؟ وہ دیکھو نا، وہ گڑبڑا کر رہ گئی، کوئی ایکسکیوز نہیں، میں نے کہہ دیا کہ آپ شادی کریں گی تو کروں گا ورنہ نہیں، نادر خان نے پتھریلے لہجے میں کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ سیدہ تو بس پھٹی پھٹی نظروں سے ہلتے ہوئے پردے کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ کیسی شرط پلو میں باندھ دی ہے تم نے نادر؟ میرے ویر کے کھلونا بھی چاہوں تو نہیں کھول سکتی، میرے ویر کے کھولنا بھی چاہوں تو نہیں کھول سکتی۔ اس گرہ کو سیدہ صوفے پر ڈھہ سی گئی، جیسے بہت ہی طویل مسافت طے کر کے آئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے دل کو آرے سے چیر رہا ہو، دل کی جگہ پھوڑا رکھا ہو۔ روح پر بھی تو چھالے پڑ گئے تھے اور سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کی سمجھ میں تو کچھ بھی نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے، خود پر اختیار ہی نہ رہا تھا، مگر رونا تو اختیار میں ہوتا ہے۔ عورتوں والی ازلی کمزوری اس کی آنکھوں میں امڑ آئی اور وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی۔ رضا علی، اگر تم بہن کی محبت کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو آج میرا بھائی اپنے فیصلے کا بھالا میرے دل میں نہ اتارتا۔ رضا، اگر میں اپنے بھائی کے سامنے مجبور ہو گئی تو تم مجھ پر کوئی دوش نہ دھرنا کہ بقول تمہارے یہ محبتیں بہت کمینی ہوتی ہیں، بیڑیاں بن کر پیروں سے لپٹ جاتی ہیں، جنہیں اتار پھینکنا چاہو بھی تو نہیں اتارا جاتا، اور پھر رشتے تو بدن پر پہنے لباس کی مانند ہوتے ہیں، جنہیں ہٹاؤ تو اپنا ہی بدن ننگا ہوتا ہے۔ سوچوں کی پتنگ بڑھتی جا رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح گرتے ہوئے اس کے گھٹنوں کو بھگوئے جا رہے تھے۔